السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا أم العباس ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنك وجعل الجنة منزلك ومأواك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد مصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. ہمارے آج کا لیکچر ہے دعائے فاطمہ ہے ام البنین کے حوالے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے خدمت میں ہوں. بہترین مادر بعد از حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ام البنین کے نام آ جاتے. نمونہ ہے مادر حضرت عباس علیہ. اپنے ام البنین نے اپنے بچوں کو بہترین پالا. جو آج تک عباس جیسا کوئی شجاع، کوئی باوفا تاریخ اس کے بارے میں نہیں ثبوت نہیں ملتا جز عباس کے. شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد ان کے بچے چھوٹے تھے. پھر امام علی علیہ السلام سے خود حضرت زہرا نے وصیت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد شادی کرو، اور کس سے شادی کرنا ہے وہ خود حضرت زہرا بتا چکے تھے. ام البنین سے پہلے امامہ عین سے نہیں الف سے امامہ سے شادی کی، جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی نسبت رکھتے تھے، رشتہ داری تھے. و امامہ دختر ابی القاس. جب یہ چار پھول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بڑے ہو گئے، پھر امام علی علیہ السلام نے ام البنین سے شادی کی. ام البنین کا جو نام ہے وہ بھی فاطمہ تھا. بعد از ازدواج امام علی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اپنا نام کو بدل دیا، فاطمہ نہیں رکھا، کیونکہ جب فاطمہ کا نام لیتے تھے شاید بچہ اداس ہو جائے یا بچے پریشان ہو جائے، ماں یاد آئے. اس لیے ام البنین نے یہ وفاداری کی کہ مجھے فاطمہ نہیں، مجھے ام البنین کہا جائے، یعنی چار بیٹوں کا ماں کہا جائے. یہ باوفا اور با ادب خاتون علی علیہ السلام کے گھر اندر انٹر ہونے سے پہلے، یعنی بعد از نکاح امام علی علیہ السلام، جب ام البنین حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے والے تھے، انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ یا علی، آپ اپنی بیٹی زینب کو بلا لیجئے. جب تک ان کی اجازت نہ ہو تو میں اس گھر پہ داخل نہیں ہوں گی. اور جب حضرت زینب سلام اللہ دروازے پہ آئیں تو کہا کہ اس کنیز اور غلام کو، یعنی مجھ جیسے غلام کنیز کو آپ گھر میں آنے کی اجازت دیں گی بیوی؟ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو خوش آمد کہی و ویلکم کر کے گھر پہ لے کر آئے. ام البنین ایک بڑے قوم اور خاندان کے شجاع فرزند ہے. امام علی علیہ السلام نے مادر عباس کو بچوں کی سرپرستی کے لیے نہیں بلکہ امام حسین کے لیے یاری و وفاداری کے لیے شادی کی. امام علی نے خود نے فرمایا کہ مجھے شجاع اور باوفا بچوں کی ضرورت ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے کام آئے. ام البنین کے چار فرزند پیدا کیا: عباس علیہ السلام، جعفر، عبداللہ و عثمان. حضرت عباس علیہ السلام 20 سال امام حسین علیہ السلام سے چھوٹا تھا. جب امام علی علیہ السلام شہید ہوئے تو ام البنین کے بچے بہت چھوٹے تھے، یعنی حضرت عباس 16 سال کے تھے اور باقی جو بچے چھوٹے تھے 1 سال کے، 3 سال کے و 5 سال کے تھے. بچوں کو یتیم پالا، بعد دوسری شادی بھی نہیں کی. اپنی زندگی جو ہے وہ خانہ بطول علیہ السلام کے لیے قربان کیا.
یہاں ماں تھی جو بچوں کو باپ کے بغیر باوفا، باادب، شجاع تربیت دی و امام علی علیہ السلام کے مقصد کو کامیاب بنا دیا۔ یعنی بعد از کربلا ام المؤمنین علیہ السلام زیادہ زندہ نہیں رہی، شاید 3 سال، شاید کم یا زیادہ زندہ رہی حضرت ام المؤمنین، لیکن ام المؤمنین نے بچوں کو ایسا تربیت دی کہ تا دم موت حضرت عباس نے سر اٹھا کر اپنے بھائی حسین علیہ السلام کو بھائی تک نہیں کہا، ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کو آغا کہہ کر پکارتے تھے، میرے آغا، آغا جان کہہ کر باادب طریقے سے امام کو پکارتے تھے۔ تاریخ بتاتے ہے کہ جب حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے سامنے آتے تھے تو ان کی نگاہ امام حسین کی پیروں پر پیروں کے پنجوں پر ان کے نگاہ ہوتے تھے، جب تک بات مکمل نہیں ہوتی تھی ان کا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹتے تھے، بس سر جھکاتے، جتنا بھی ٹائم لگے سر نیچے کر کے امام کی بات کو بہت احترام کے ساتھ سن۔ یہ تربیت عباس جو ہے ام المؤمنین نے بہت ہی ایمانداری، مخلص و خلوص کے ساتھ بچوں کو تربیت دی۔ یہاں پر ہم کہہ سکتے تھے کہ یعنی وقت کے امام کے لیے تربیت کے مین کردار ماں کی ہے، ماں کی تربیت ہی ہے جو بچوں کو باوفا، شجاع و دلیر پیدا کرتے پل جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم بچوں کو کسی بھی چیز کے ہاتھ لگانے سے منع کر دے، نہیں آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے کا لفظ اگر بچوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، بچے نہیں کر پائیں گے، بالکل بھی نہیں کر پائیں گے۔ ایک کہانی یاد آتی ہے کہ جب دوران جنگ ہے، مجھے جنگ کون سے والی جنگ مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید جنگ ہے یا تربیتی جنگ تھی، یعنی تربیت دوران تھے۔ امام علی کا ایک بہت بہادر تیر انداز بیٹا کو ان سے کہا کہ آپ میدان میں آؤ اور تیر اندازی کرو۔ بچہ تیر کو کمان میں ڈالتے و واپس آ جاتا، پھر جاتے تیر کو کمان میں ڈالتے، تیر کو رہا نہیں کر پاتا تھا، وہ واپس آ جاتا۔ تو امام علی نے فرمایا یہ غلطی آپ کی مادر کی طرف سے ہے، ورنہ آپ کا والد گرامی بہت ہی بہادر تیر انداز تھے۔ تو اس بچے نے کہا یا علی آپ درست فرما رہے، میں جب بھی تیر کمان کو ہاتھ لگاتا میرے ماں اس کو منع کرتی اور مجھے بالکل ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے۔ آج میرے باپ کا نام اسی وقت ختم ہو گیا جہاں سے وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، یعنی میں ایک بہادر باپ جو تیر انداز باپ کا بیٹا بن کے نہیں دیکھ پایا، یعنی میں ان کی اس چیز کو آگے لے کر نہیں جا سکا، صرف اس وجہ سے کہ میری ماں مجھے اس چیز کی آگے بڑھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ عزیزان من، جب بچے کو معاشرے میں چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا و یہ سب ایک ماں کے ہاتھ ہوتی ہے۔ جب بچے اسکول سے آئیں، بچے اگر اسکول کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہو، یہ والدہ ہے جو بات آرام سے سنتی ہیں و ان کی تمام باتوں کو سننے کے بعد مثبت جواب دیتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ کامیاب ہو جاتا ہے، بچے کو بولنے کی صلاحیت آ جاتا ہے، بچے کو کانفیڈنس آ جاتی ہے۔ یہ کانفیڈنس ہے بچوں کے اندر موجود جو معاشرے میں اعلیٰ مقام تک لے کے جاتے ہیں۔ بہترین، شجاع ترین، باوفا ترین بعد از عباس کوئی اور کسی اور کا نام نہیں آیا ہے، تاریخ میں نہ آئے گا۔ یہ وجہ ام المؤمنین تھے۔ اب ام المؤمنین کے بچے اس وقت چھوٹے تھے، جب تربیت کے دوران تھے، اس وقت امام علی موجود نہیں تھے، امام علی شہید ہو چکے تھے، لیکن مقصد امام علی علیہ السلام کو ام المؤمنین نے خاموش نہیں کیا، پنہان نہیں کی، ختم نہیں کیا،
جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اسی مقصد کو بھی ام المؤمنین نے اس مقصد کو کامیاب کر دیا، و عاشور میں چاروں بیٹے کے شہادت کے بعد عبداللہ شہید ہوئے۔ حضرت ام المؤمنین کہہ چکے تھے جب مدینہ سے کربلا کی طرف جب روانہ ہو رہے تھے، سفر کربلا شروع ہو گئے تھے، تو ام المؤمنین حضرت عباس سے کہہ چکے تھے، یا عباس حسین کے بغیر واپس نہیں آنا ہے، حسین کے ساتھ گئے تو حسین کے ساتھ ہی واپس آنا ہے، بدون حسین آپ کو واپس نہیں آنا ہے۔ واقعی میں عباس نے اپنے بھائیوں کو بھی یہی درس دیا کربلا میں کہ ہم سب نے امام سے پہلے شہید ہونا ہے، امام کے بعد نہیں۔ اور واقعی میں حضرت عباس اپنے تینوں بھائیوں کو پہلے آگے پیش کی، پھر اس کے بعد خود گئے۔ یہ ہے شخصیت ہے عباس، ایک بہادر ماں کا بیٹا۔ انشاءاللہ بحق حضرت عباس ہم جزء انصار خاص امام زمان میں شامل ہوں، و امام زمان کو بھی عباس جیسے بہادر، شجاع، دلیر سپاہی کی ضرورت ہے۔ خدایا بحق ام المؤمنین، بحق خود حضرت عباس ہمیں عباس جیسے بہادر، شجاع، دلیر بنا دے تاکہ امام زمان اپنے لشکر میں قبول کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔